السلام علیکم۔ دا ایجوکیٹرز کی آن لائن کلاسز میں خوش آمدید۔ جماعت ششم کا مضمون اردو لے کر معلمہ سعدیہ ناصر حاضر ہوں۔ آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم کاروان اردو کے صفحہ نمبر 19 پر موجود نظم کریں گے، جس کا عنوان ہے رحمت ہیں وہ سراپا۔ میں نظم کی پڑھائی کرنے لگی ہوں، اس کو غور سے سنیں۔ سننے کے بعد آپ نے اس نظم کی پڑھائی خود بھی کرنی ہے۔ پہلے ہم شاعر کا تعارف پڑھتے ہیں۔ رحمت ہیں وہ سراپا۔ شاعر کا تعارف: قیوم نظر بچوں کے مشہور شاعر ہیں۔ انہوں نے بچوں کے لیے مختلف موضوعات پر بے شمار نظمیں کہیں۔ ان کی بہت سی نظمیں نصابی کتب میں بھی شامل ہیں۔ قیوم نظر بچوں کے فطری موضوعات پر نظمیں کہنے کے ماہر خیال کیے جاتے ہیں۔ اب میں نظم کو پڑھتی ہوں، اس کو غور سے سنیں۔ ہر ایک مقام سے ہے اونچا مقام ان کا، صادق ہیں وہ امین ہیں، احمد ہے نام ان کا۔ رحمت ہیں وہ سراپا، ہے فیض عام ان کا، عالی ہے مرتبے میں ادنا غلام ان کا۔ اسلام بن کے پہنچا گھر گھر پیام ان کا، کہلائیں وہ حدیثیں جو ہے کلام ان کا۔ کلمہ پڑھے مسلماں ہر صبح و شام ان کا، سب مشکلوں کا حل ہے دینی نظام ان کا۔ یہ میں نے نظم پڑھی ہے، اس کی پڑھائی آپ نے خود بھی کرنی ہے۔ اب ہم اس کی تشریح کرتے ہیں۔ پہلا بند ہے: ہر ایک مقام سے ہے اونچا مقام ان کا، صادق ہیں وہ امین ہیں، احمد ہے نام ان کا۔ ان کی اب ہم تشریح کرتے ہیں۔ تشریح کرنے سے پہلے ہمیشہ حوالہ شعر لکھا جاتا ہے، یعنی اس میں لکھا جاتا ہے نظم کا نام کیا ہے اور شاعر کا نام کیا ہے۔ نظم کا نام رحمت ہیں وہ سراپا اور شاعر کا نام ہے قیوم نظر۔ اب ہم اس کی تشریح کرتے ہیں۔ اس بند میں شاعر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہمارے نبی کا مرتبہ سب نبیوں سے اونچا ہے۔ ہمارے پیارے نبی ہمیشہ سچ بولنے والے اور لوگوں کی امانت رکھنے والے تھے۔ ہمارے پیارے نبی تعریف کے ہی قابل ہیں، اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کئی ناموں میں سے ایک نام احمد بھی ہے۔ اگلا بند ہے: رحمت ہیں وہ سراپا، ہے فیض عام ان کا، عالی ہے مرتبے میں ادنا غلام ان کا۔ اب ہم اس کی تشریح کرتے ہیں۔ اگر آپ کو پیپر میں کوئی بھی تشریح کے لیے بند یا شعر دیا جاتا ہے، آپ نے ہمیشہ اس سے پہلے حوالہ شعر لازمی لکھنا ہوتا ہے۔ میں نے سمجھانے کے لیے صرف ایک بند کے نیچے حوالہ شعر لکھا ہے۔ پیپر میں اگر کوئی بھی بند یا شعر آ جاتا ہے، آپ نے حوالہ شعر لازمی لکھنا ہے۔ اب ہم اس کی تشریح کرتے ہیں۔ اس بند میں شاعر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے سر سے پاؤں تک رحمت ہیں۔ آپ کمتر اور حقیر غلاموں اور بے سہارا لوگوں کی مدد کرنے والے تھے۔ آپ لوگوں کی مشکلات کو حل کرنے والے تھے۔ آپ کا رتبہ ہمارے لیے بہت اعلیٰ ہے، اس لیے ہر کوئی آپ سے فیض حاصل کرتا ہے۔ میں نے پہلے دو بند کی تشریح کی ہے، آخری دو بند کی تشریح آپ نے خود کرنی ہے۔ ان کو آپ نے اپنی کاپی پر خوش خط کر کے تحریر کرنا ہے اور یاد کرنا ہے۔ اب ہم الفاظ، ان کے معنی اور جملے کرتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے مقام، اس کا معنی ہے مرتبہ یا جگہ۔ اس کو ہم جملے میں استعمال کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام سب نبیوں سے اونچا ہے۔ اگلا لفظ ہے صادق، معنی ہے سچا یا سچ بولنے والا۔ اس کو ہم جملے میں استعمال کریں گے۔ آپ ہمیشہ سچ بولنے والے صادق کے لقب سے مشہور تھے۔ اگلا لفظ ہے امین، معنی ہے امانتیں رکھنے والا۔ جملے میں استعمال کریں گے، آپ صادق اور امین کے لقب سے مشہور تھے۔ اگلا لفظ ہے سراپا، معنی اس کا ہے سر سے پاؤں تک، یعنی سب کا سب۔
جملے میں استعمال کریں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہمارے لیے سراپائے تعریف ہے۔ اگلا لفظ ہے عالی، اس کا معنی ہے اونچا، اعلیٰ یا بلند۔ اس کو ہم جملے میں استعمال کریں گے، بے شک آپ نبیوں میں عالی شان مرتبے پر فائز تھے۔ اگلا لفظ ہے ادنا، معنی ہے کمتر، حقیر۔ اس کو جملے میں استعمال کریں گے، آپ نے ہمیشہ ادنا غلام کی بھی مدد کی ہے۔ اگلا لفظ ہے پیام، اس کا معنی ہے پیغام۔ جملے میں استعمال کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر گھر اسلام کا پیغام پہنچایا۔ آخری لفظ ہے نظام، اس کا معنی ہے انتظام کرنا۔ جملے میں استعمال کریں گے، اس کائنات کے نظام کو اللہ تعالیٰ ہی چلا رہا ہے۔ یہ ہم نے الفاظ کے معنی اور جملے کیے ہیں، اس کو اچھے طریقے سے یاد کریں اور اپنی کاپی پر خوش خط کر کے تحریر کریں۔ اب ہم اس نظم کا مرکزی خیال کرتے ہیں۔ مرکزی خیال، اس نظم کا مرکزی خیال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب نبیوں سے اونچا ہے۔ وہ تمام نبیوں میں رحمت بن کر آئے، وہ صادق اور امین کے نام سے مشہور تھے، وہ یتیموں، بیواؤں، غریبوں اور بے سہاروں کی مدد کرنے والے تھے۔ انہوں نے گھر گھر جا کر اسلام کا پیغام پہنچایا اور ان کا مرتبہ ہمارے لیے سراپائے رحمت ہے۔ ہم سب کی مشکلات کا حل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے سے ہے۔ یہ اس نظم کا مرکزی خیال ہے، اس کو بھی آپ نے اپنی کاپی پر تحریر کرنا ہے اور یاد کرنا ہے۔ کاروان اردو کی کتاب پر موجود صفحہ نمبر 20 پر ہم مشقی سوالات کریں گے۔ سوالات کے جوابات تحریر کریں۔ پہلا سوال ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کیا کہلاتے ہیں؟ اس کا جواب ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات احادیث کہلاتی ہیں۔ سوال نمبر 2، شاعر کے خیال میں سب مشکلات کا حل کیا ہے؟ اس کا جواب ہے، شاعر کے خیال میں سب مشکلات کا حل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے سے ہے۔ یہ 2 سوالات کے جوابات آپ نے اپنی کاپی پر خوش خط کر کے لکھنا ہے۔ آج ہم نے نظم کی پڑھائی کی ہے، 2 بند کی تشریح کی ہیں۔ آخری 2 بند کی تشریحات آپ نے خود کرنی ہے۔ الفاظ کے معنی اور جملے کیے ہیں، وہ آپ نے اپنی کاپی پر تحریر کرنے ہیں اور یاد کرنے ہیں۔ مرکزی خیال کیا ہے، وہ بھی آپ نے اپنی کاپی پر لکھنا ہے اور یاد کرنا ہے، اور سوالات کے جوابات کیے ہیں، 2 سوالات ہیں، وہ آپ اپنی کاپی پر تحریر کریں اور یاد کریں۔ امید کرتی ہوں آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔